بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذى سے پیدا۔ پیر طریقت قائد اہل سنت حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب قبلہ، میرے تمام رفقائے سفر علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ کل شب میں ایک بڑے ہی طویل سفر سے حاضری ہوئی ہے۔ طبیعت کے کسل کی بنیاد پر خیال آیا کہ معذرت کر لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس ثواب سے محروم رہ جاؤں گا جو آج افتتاح مسجد کے وقت اللہ کی بارگاہ سے تقسیم ہو رہا ہوگا، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ عظیم اور پرشکوہ مسجد جو آپ نے تعمیر فرمائی ہے، یہ دراصل اینٹ اور پتھر کی ایک عمارت کی تعمیر نہیں، بلکہ دراصل یہ آپ کے مستقبل کی دینی تشخص کی اور برطانیہ میں اسلامی اقدار کی تعمیر ہے۔ مجھ سے پہلے مقررین کرام نے، خاص طور پہ مولانا عبدالرسول ارشد صاحب نے اپنے اختصار کلام کے باوجود مسجد پر ایک بڑی جامع تقریر فرمائی ہے۔ مدرس ہیں اور تدریس کا مزاج یہ ہے کہ وہ حشو و زوائد سے پاک ہوتی ہے۔ میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں گیا ہے، جس جس مقام پر گیا ہے، اس نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد کی تعمیر اتنی ہی پرانی ہے، اتنی ہی قدیم ہے، جتنی قدیم انسانیت کی تاریخ ہے اور انسانیت کا وجود ہے۔ حضرت آدم کائنات انسانی کے فرد اول ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں جنہیں جنت میں پیدا کیا گیا تھا۔ حالانکہ انہیں زمین بسانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے پیدا کیا گیا تھا۔ زمین میں احکامات الہی کے نفاذ کے لیے پیدا کیا گیا تھا، مگر پیدائش ان کی جنت میں ہوئی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب انہیں زمین ہی آباد کرنا تھا، زمین کے سینے کو اپنی اولاد سے بھرنا تھا، تو پھر ان کی پیدائش جنت میں کیوں ہوئی؟ یہ گاڑیاں منتقل کر لیں،
D772 GTO EVM 957Y D286 FUP D772 957Y MOJ 177X. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی آپ نے سوچا اور غور فرمایا کہ جب ان کی پیدائش جنت میں ہوئی تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جب انہیں زمین ہی آباد کرنا تھا تو اللہ انہیں زمین پہ پیدا فرماتا. جنت میں انہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا تاکہ انسان اپنی اصل سے واقف ہو سکے. ہم زمین میں ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا مقام حقیقی کیا ہے، ہماری منزل حقیقی کیا ہے، ہمارا مقام بلند کیا ہے. لیکن حضرت آدم کو جنت میں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ہم دنیا میں رہ کر جنت ہی کی طرف لوٹنے کا سامان فراہم کریں، جنت ہی میں جانے کی کوشش کریں. ہم اگر آدمی ہیں، آدمیت کا ورثہ ہمیں میسر آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اپنی اصل کی طرف لوٹیں. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں جنت میں جانا چاہیے، اور اگر ہم جنت کے علاوہ دوزخ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انسانیت سے بغاوت کر رہے ہیں، انسانیت کے ورثے سے بغاوت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آدمیت سے بغاوت کر رہے ہیں. اس کائنات میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا کہ جناب آدم نے کوئی گھر بنایا ہو، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ انہوں نے مسجد کے حدود متعین فرمائے، مسجد کے نشانات متعین فرمائے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ متعین فرمائی جہاں وہ اپنے پروردگار کا سجدہ کرتے تھے. اس لیے کہ وہ جنت سے آئے تھے، دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ مطمئن ہو سکتے. اس لیے انہوں نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جہاں وہ جنت کی فضا پا سکیں، جہاں جنت کا ماحول پا سکیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها، زمین کا سب سے بہتر حصہ اس کی مسجدیں ہیں اور سب سے برا حصہ اس کے بازار ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر جنت کے قریب سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب گزریں گے تو کھا لیں گے، ہم دنیا میں کہاں جنت کے قریب سے گزرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ مسجدیں جنت ہیں، جب ان کے قریب سے گزرا کرو تو 2 سجدے کر لیا کرو، یہ جنت کی نعمتوں کے کھانے کے مرادف ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور شریعت اسلامیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو جنت میں داخل کر لیا گیا وہ جنت سے دوبارہ کبھی نہ نکالا جائے گا. آپ نے اگر مسجد کو اللہ کی جنت سمجھ کے داخلہ حاصل کیا تو یقین مان لیجئے کہ وہاں بھی جنت آپ کا مقدر ہوگی، جنت آپ کا نصیبہ ہوگی، جنت آپ کی قسمت ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، آپ اگر تاریخ میں ان کے مکانات تلاش کریں، ان کی رہائش گاہیں تلاش کریں، ان کے شبستان تلاش کریں، ان کی خوابگاہیں تلاش کریں، ان کی نشست گاہیں تلاش کریں تو آپ کو تاریخ میں کبھی نہ ملے گا. لیکن اگر آپ انبیاء کرام کی تعمیر کی ہوئی مسجدیں تلاش کریں تو آج بھی یہ مسجد اقصیٰ موجود ہے، کعبۃ اللہ المحترم موجود ہے، مسجد نبوی موجود ہے، مسجد قباء موجود ہے. یہ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ مکانات کے آثار تو مٹائے جا سکتے ہیں لیکن مسجدوں کے آثار صبح قیامت تک باقی رہیں گے، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے نام پہ بنائی جاتی ہیں. ہم اس شہر میں، اس ملک میں مسجدیں بھی بنا رہے ہیں لیکن گھر بھی تعمیر کر رہے ہیں. انبیاء کرام نے سب سے پہلے مسجدیں بنائی ہیں اور پھر گھر تعمیر کیے ہیں. ہم نے ترتیب تھوڑی سی بدل دی ہے، ہم نے پہلے گھر بنا لیا ہے اور پھر مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں. بیرکہ پروردگار عالم ہمیں ہماری خدمات کا صلہ عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرمائے گا. یہ جو آپ نے گھر بنایا ہے دراصل یہ سطح زمین پر بنایا ہے آپ نے، مگر یقین مان لیجئے کہ خدا قدیر و جبار کی رحمت اگر اس کام کو قبول کر لے اور یقیناً قبول فرما لے گی تو آپ کا جنت میں مکان تعمیر ہو چکا ہوگا. خدا کرے وہ سارے افراد جو اس مسجد میں باضابطہ طور پہ شریک ہوئے ہیں وہ جنتی ہو جائیں اور جنت کی نعمتوں سے ہمکنار ہوں.
اور جیسے اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ذکر رسول سن رہے ہیں، وہاں جنت کے کسی کونے میں بھی اسی طرح سے خدائے قدیر الجبار کی رحمتوں کا اور اس کی صفات مبارکہ کا تذکرہ بھی کر رہے ہوں اور اس کا دیدار بھی ہو رہا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے گھر کا کوئی تصور نہیں ملتا، لیکن انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع میں منتقل کیے گئے، اس وادی میں جہاں کی زمین شعلے اگلتی تھی، جہاں کا آسمان انگارے برساتا تھا، جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا، جہاں سبزہ نہیں اگتا تھا، جہاں موسموں کی آمد و رفت نہیں تھی، جہاں بادل ابر بارندہ بن کے برستا نہیں تھا، اور جہاں زندگی کی ساری سہولتیں فراہم نہیں تھی، وہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دجلہ و فرات کی وادی سے منتقل کیا گیا، بہاروں کی وادی سے، نکھتوں کی وادی سے، زندگی کی وادی سے، اور زندگی کی ان تمام لذتوں کی وادی سے جو وہاں میسر تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ولادت عراق کی سرزمین ہے، مگر آپ نے ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر۔ وہاں قیام کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے اس مقدس گھر کی تعمیر کریں، اس مقدس بیت اللہ العظیم کی تعمیر کریں جو مرکز عالم بن سکے، جو ثقل بن سکے مرکز کائنات کے لیے، جو مرکز ثقل بن سکے حیات انسانی کے لیے اور ایمانی زندگی کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ کے وہ عظیم و جلیل پیغمبر اللہ کا گھر تعمیر فرما رہے ہیں۔ تعمیر کا انداز یہ ہے کہ باپ جو خود بھی پیغمبر ہیں اور بیٹے جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ کی مقدس امانت کے امین ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ باپ عمارت تعمیر کر رہے ہیں اور صاحبزادے پتھر دے رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں۔ باپ بھی اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے اور بیٹا بھی اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے، اور بوقت تعمیر دعا کے لیے ہاتھ خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں اٹھا ہوا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پیغمبر گرامی وقار، وہ لمحہ یاد کیجئے کہ جب اللہ کا مقدس ترین پیغمبر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا تھا اور اسماعیل بھی اٹھا رہے تھے اور دونوں دعا کر رہے تھے، پروردگار عالم ہم نے تیرا گھر تعمیر کر لیا ہے، تو اسے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار عالم گھر ہم نے تعمیر کیا ہے، گھر کی آبادی کا تو انتظام فرمانا، مرکز ہم نے تعمیر کیا ہے، دلوں کو اس مرکز سے تو وابستہ کر دینا۔ ہم نے انسانی زندگی کے لیے مرکز ثقل بنایا ہے، پوری کائنات کا انسان یہاں سجدہ کے لیے حاضر ہو، اور اے اللہ اس گھر کی مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے تو ایک پیغمبر مبعوث فرمانا جو دلوں کا تزکیہ کرے، جو روحوں کی تسکین کرے، جو انہیں تعلیم کتاب و حکمت عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی بعثت مبارکہ یقیناً 3000 سال کے بعد ہوئی ہے، مگر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی جا رہی تھی اس دعا کے مخاطب حضرت سرور کائنات ہی ہیں۔ اس دعا میں جس ذات گرامی کا تصور ذہن میں رکھا گیا تھا، پیغمبر جلیل القدر نے حضرت ابراہیم نے جس ذات کا تصور اپنے ذہن میں رکھا تھا، وہ ذات خود سرور کائنات کی ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کے وقت سیدنا ابراہیم نے دعا کی تھی، آج بھی اگر آپ تعمیر مسجد کے وقت کوئی دعا کریں گے تو پروردگار عالم اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم میں کون ایسا انسان ہے جس کی زندگی حاجتوں سے بھری ہوئی نہ ہو، امیدوں سے بھری ہوئی نہ ہو، اغراض سے بھری ہوئی نہ ہو، حسرتوں سے بھری ہوئی نہ ہو؟ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج مسجد کی افتتاح کا حسین موقع ہے، ابھی میرے بعد نماز مغرب کے بعد حضرت پیر طریقت اپنا دست دعا اٹھائیں گے۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اس وقت تک موجود رہیں اور اپنے دل میں جو بھی تمنا ہے آج آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، دعا کیجئے، پروردگار عالم اپنی رحمت کی شامیانے کے نیچے اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بظاہر ایک چھت ہے جو دنیا کی عام چھتوں کی طرح سے ہے، مگر آپ نے برطانوی مسلمانوں کے سر پہ اللہ کی رحمتوں کا ایک شامیانہ تن دیا ہے۔ یہ چھت نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کا کرم ہے جو آپ کے سر پر ہے۔ اس لیے کہ اگر آج آپ معاشرے کا جائزہ لیں، MOJ 177X C852HJX یہ گاڑیاں منتقل فرما لیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، اور بھی جو گاڑیاں غلط کھڑی ہیں آپ منتقل کر لیں، ورنہ یہ تقریر ڈسٹرب ہو جائے گی اور شاید میں جو بات کانوے کرنا چاہتا ہوں، جو پیغام، وہ صحیح طور پہ منتقل نہ کر سکوں گا۔ جن کی بھی گاڑیاں غلط مقام پہ کھڑی وہ جا کے منتقل کر لیں تاکہ درمیان میں تقریر ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔
آپ شاید ایک مقرر کے مزاج سے واقف نہیں ہیں کہ جب اس کا ذہن ایک مرتبہ منتشر ہو جاتا ہے تو پھر اسے جمع کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. ہاں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ انبیاء کرام نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی اور اس کائنات میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے. آپ ذرا موجودہ ماحول کا جائزہ لیں, آپ مسجد سے باہر نکل کر کے دیکھیں. سرکار نے فرمایا بازار سب سے بری جگہ ہے, تو بازار تو سب سے بری جگہ تھی ہی. لوگ یہ سمجھتے تھے درسگاہوں میں انسان تشکیل پاتا ہے, اخلاقی قدریں تعمیر پذیر ہوتی ہیں, لیکن آج آپ درسگاہوں میں دیکھیں, آج آپ اسکولوں میں دیکھیں, کالجوں میں جا کے دیکھیں, جو برائیاں بازاروں میں صرف نظر کو تسکین دینے والی ہیں وہی برائیاں باضابطہ تعلیم کا حصہ بن کر کے درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں. آج نہ بازار محفوظ ہے نہ درسگاہیں محفوظ ہیں. درسگاہوں میں بھی ہماری نسل نسی جا رہی ہے, بازاروں میں چہروں کا وقار اور نگاہوں کی حیا اور پاکیزگی لوٹی جاتی ہے. لے دے کے ایک ایسی جگہ تھی جسے ہم گھر کہتے ہیں کہ شاید وہاں ہماری نسلیں محفوظ رہ سکیں, ہمارا مستقبل محفوظ رہ سکے, ہمارا تشخص محفوظ رہ سکے, ہماری آئیڈنٹی محفوظ رہ سکے, ہم بے چہرگی سے بچ جائیں, ہم اپنا چہرہ بچا سکیں. فیس سیونگ انگلش والا نہیں بلکہ اردو والا, کہ ہم اپنے چہرے کو بچا سکیں, اپنا تشخص بچا سکیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ بازار محفوظ ہے, نہ کالج اور اسکول محفوظ ہیں, اور نہ گھر محفوظ ہے. گھر میں ٹی وی کی بے حیائیاں اور ویڈیو کی بدکرداریاں ہمارے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتی ہیں. چنانچہ ہمارا بچہ جو کچھ بازار میں دیکھتا ہے وہ گھر میں بھی دیکھ رہا ہے. اب بتائیے کہ وہ کون سا مقام ہوگا, وہ کون سی جگہ ہوگی, وہ کون سی منزل ہوگی جہاں ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں گے, بچا سکیں گے. وہ جگہ صرف اللہ کا گھر ہے, وہ جگہ صرف یہ مسجد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر آپ مسجد کی اہمیت کو اس ملک میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اور جائزہ لے سکیں گے کہ جس طرح سے طوفانوں اور سمندروں میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو جہاں انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہو, یہی حال ہماری مسجدوں کا ہے. ہم برائیوں کے سمندر میں, بدکرداریوں کے سمندر میں, خطاؤں کے سمندر میں, جرائم کے سمندر میں, غلطیوں کے سمندر میں, اور رشوتوں کے سمندر میں, شہوتوں کے سمندر میں, بے حیائیوں کے سمندر میں, اور ننگے پن کے سمندر میں, عریانیت کے سمندر میں, کردار کشی کے سمندر میں مسجد میں آنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے برائیوں سے نکل کر کے ہم جنت رضائے الہی میں آ گئے ہیں, مرکز سکون میں آ گئے ہیں, اپنے مرکز محبت میں آ گئے ہیں, ہم مرکز دین میں آ گئے ہیں. ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں نہ ویڈیو کی بے حیائی ہے, نہ بازار کا ننگا پن ہے, نہ اسکول کی سیکس ایجوکیشن ہے, اور نہ زندگی کی وہ تمام بدکرداریاں ہیں جو یہاں سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. اب اگر یہ مسجدیں بھی آباد نہ ہوئیں, مسجدوں میں بھی آپ نے اپنی اولاد کو نہ بھیجا, تو یقین مان لیجئے اگلی نسل سے پہلے ہی ہم بے چہرگی کا شکار ہو جائیں گے. اور پھر میرے اپنے ایک شعر ہی کے مطابق ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اپنا ہی گم شدہ چہرہ راہگیروں میں, ہم راہگیروں میں اپنا ہی چہرہ تلاش کر رہے ہوں گے اور ہمیں کوئی اپنا چہرہ نہ مل سکے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یاد کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر اتنی اہم ہے کہ تمامی انبیاء کرام نے یہ تعمیر فرمائی. ابھی بتایا جا رہا تھا آپ کو کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے. وہاں انہوں نے مسجد اس لیے تعمیر نہیں کی کہ وہاں اللہ کا گھر موجود تھا یا مکمل طور پہ معاشرتی استحکام میسر نہیں آیا تھا جیسا کہ مولانا نے بتایا. لیکن جب آپ مکہ مکرمہ سے باہر گئے اور قباء کے مقام پہ آپ نے قیام فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا. اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے وقت آپ کا یہ عالم تھا کہ وزنی پتھر خود اٹھاتے تھے. ایک صحابیہ روایت کرتی ہے کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ وزنی پتھر اٹھاتے ہوئے ان کی کمر خم کھا جایا کرتی تھی, لیکن مسجد کی تعمیر میں آپ عام انسانوں کی طرح شریک رہے, صحابہ کرام بھی شریک رہے, اور باضابطہ طور پہ نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری رہے, اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ, اے اللہ انصار پہ بھی رحم فرما اور مہاجرین پہ بھی رحم فرما. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ اس کائنات میں آخرت کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہم یہ گھر جو بنا رہے ہیں آخرت کے لیے بنا رہے ہیں, یہ مرکز جو بنا رہے ہیں آخرت کے لیے بنا رہے ہیں.
اور پھر مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کرام لٹ پھٹ کر کے آ رہے تھے, اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آ رہے تھے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے, اپنا مال چھوڑ کر کے آئے تھے, اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے تھے, اور اپنی زندگی کی تمام عشرتیں چھوڑ کر کے آئے تھے. مہاجرین کا یہ قافلہ روز پہنچ رہا تھا سرور کائنات کا نقش قدم کی اتباع کرتے ہوئے. مکہ مکرمہ سے جو لوگ گھر چھوڑ کر کے آئے تھے, سب سے پہلے ان کے گھر کی تعمیر ہونی چاہیے تھی, سب سے پہلے ان کا گھر بننا چاہیے تھا, سب سے پہلے ان کے لیے شامیانے تنے جاتے, سب سے پہلے ان کے لیے خیمہ بنتا. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب آپ پہنچے تو آپ نے صحابہ کو انصار کے حوالے فرما دیا, اور سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا آپ اس بات پہ فخر محسوس نہیں کرتے کہ کل جو کام پیغمبران کرام سے لیا جا رہا تھا, آج وہ کام پروردگار عالم آپ سے لے رہا ہے. کل جو کام انبیاء کا مقدر تھا, آج ان کی سنت کے طور پہ آپ کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے. کل جو کام سلاطین نے اور شاہان وقت نے کیا تھا, آج وہ کام ہم جیسے غریب اور مزدور کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کے ماحول میں جہاں بہت سی قباحتیں ہیں, وہاں ایک ایسی خوبی بھی ہے کہ بہت سے کام ایسے کرنے کو مل رہے ہیں جو کل ہم نہیں کر سکتے تھے. کل مسجدیں بادشاہ تعمیر کرتے تھے, جب ہمارا اقتدار تھا, جب مذہبی اقتدار تھا, جب ہم دنیا میں بحیثیت مسلمان اللہ کے نظام کے امین تھے, تو مسجدیں تعمیر کر رہے تھے. مگر یہ مقدر بادشاہوں کا تھا, ارباب اقتدار کا تھا, ارباب سرمایہ کا تھا. اور آج یہ عالم ہے کہ ہر مسلمان تعمیر کر رہا ہے, ہر مزدور تعمیر کر رہا ہے, ہر غریب تعمیر کر رہا ہے, ہر مفلس تعمیر کر رہا ہے, ہر کمزور تعمیر کر رہا ہے, ہر طاقتور تعمیر کر رہا ہے. پروردگار عالم نے اس کام کو ہم سب کا مقدر بنا دیا ہے. اب یہ مقدر بنانے کی بات ہے, کتنے لوگ ہیں جو برطانیہ میں مسجد تعمیر کر کے اپنا مقدر بنا چکے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ابھی محروم ہیں. مگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلمان محروم رہے. سب اس عظیم تعمیر میں باضابطہ طور پہ شریک ہوں, اور پروردگار عالم خدائے قدیر و جبار سب کو اپنی نعمتوں سے, برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہ کا یہ مقدس گھر صبح قیامت تک آپ کی امانت بن کر کے موجود رہے گا. یہ بچے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں, جو آج گھر کا افتتاح دیکھ رہے ہیں, کل جب یہ بڑے ہو چکے ہوں گے, جوانی کی سرحدوں میں داخل ہوں گے, بوڑھے ہو چکے ہوں گے, تو اپنے بعد کی نسلوں سے بتائیں گے کہ تم جو یہ گنبد دیکھ رہے ہو نا, تم جو یہ مسجد دیکھ رہے ہو نا, یہ ہمارے سامنے تعمیر ہوئی تھی, ہمارے بزرگوں نے تعمیر کیا تھا, ہمارے سامنے اس کا افتتاح ہوا تھا, اور ہمارے سامنے قمر الزمان نام کا ایک انسان تھا جس نے اس مسجد کے اوپر تقریر کی تھی. یہ ساری باتیں ان کا حافظہ محفوظ کر رہا ہے, ان کا شعور بھی محفوظ کر رہا ہے, اور ان کا لاشعور بھی محفوظ کر رہا ہے. اور لاشعور وہ طاقتور محفوظ حفاظت خانہ ہے جہاں جب بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو احساس اپنی تمام تر قدریں کھینچ لایا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مسجد کی تعمیر ایک تاریخی تعمیر ہے. آپ اندازہ فرمائیں, آج دنیا میں ان تمام علاقوں میں جہاں مسلمان پہنچا ہے, وہاں مسجدوں کی تعمیر مسلمانوں کی آمد کا اعلان کر رہی ہے, مسلمانوں کے قافلہ خیر کا اعلان کر رہی ہے, مسلمانوں کی عظمت سفر کا اعلان کر رہی ہے, مسلمانوں کی دینی حرارت کا اعلان کر رہی ہے, مسلمانوں کے جذب درو کا اعلان کر رہی ہے, مسلمانوں کے عشق مصطفیٰ کا اعلان کر رہی ہے, مسلمانوں کی محبت فراواں کا اعلان کر رہی ہے. مسلمان حجاز کی سرزمین سے نکلا اور ترکی میں پہنچا تو سب سے پہلے اس نے مسجدیں تعمیر کی. وہاں کی عظیم الشان مسجدیں مسلمان شکوہ کا اعلان کر رہی ہیں. آج بظاہر وہاں اسلامی حکومت نہیں ہے, مگر اس بات کا مکمل تو مسلمانوں کی حکومت ہے, اسلامی نہیں, مگر اس بات کا مکمل اعلامیہ ہے کہ کبھی یہاں سجدہ کرنے والے اکثریت کی تعداد میں موجود تھے. یہی مسلمان جب چین پہنچا تو وہاں مسجد تعمیر کی, روس پہنچا تو مسجد تعمیر کی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کم و بیش 5 صدی روس بے خدا نظام کے تحت رہا, روس کمیونزم کے تحت رہا, روس میں خدا کا نام لینا سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا تھا. مگر وہاں کی مسجدیں آج بھی مسلمانوں کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. مسجدیں موجود ہیں تو لوگ کھینچے ہوئے چلے آ رہے ہیں, مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. تعمیرات پہلے سے موجود تھی, زمانے ظلم جب ہٹ گیا ہے تو لوگ اپنی بہاروں کی طرف لوٹ رہے ہیں, اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں, اپنے دینی اقدار کی طرف لوٹ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس بین میں مسلمانوں کا سوال ہو چکا ہے, مگر وہاں کی مسجدیں آج بھی اس دور کی یاد تازہ کر رہی ہیں جب وہاں سے کبھی کاروان محبت گزرا تھا, اور جب مسلمانوں نے اس ساحل پہ اپنی کشتی حیات پھونک دی تھی اور یہ کہا تھا ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس. عزیزان ملت اسلامیہ, ایران کی سرزمین پہ مسلمان پہنچا تو مسلمان اور خاص طور پہ صحابہ کے گھر آپ کو نہیں ملتے. ذرا سوچئے, فاتح ایران کا کوئی گھر آپ کو ملے گا؟
آپ اندازہ کیجئے ان مقدس مسلمان فوجیوں گھر ایران میں آپ کو کہیں نظر آتا ہے جو مسلمان وہاں پہنچے تھے، مگر ان کی بنائی ہوئی مسجدیں، ان کے تعمیر کیے ہوئے خدا خانے، عبادت کے گھر آج بھی مسلمانوں کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ مسلمان ہندوستان کی زمین پہ پہنچے، وہاں بھی رشیوں اور منیوں کو پوجا جاتا تھا، مگر قربان جائیے توحید کے ان متوالوں نے گنگا کے پانی سے وضو کر کے خدا قدیر الجبار کا سجدہ کیا اور اللہ کا گھر بنایا۔ اے آبرود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان جس زمین پہ پہنچا ہے اس نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم اپنے اسلاف کی روایت کو زندہ کر رہے ہیں، اسلاف کی تاریخ کو زندہ کر رہے ہیں، اسلاف کے کردار کو زندہ کر رہے ہیں۔ وہ 1400 سالہ روایت سفر زندہ ہو رہی ہے جو ہمارے اسلاف کی زندگیوں سے وابستہ ہے اور ہمارے اسلاف کے کارناموں سے وابستہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجدوں سے محبت کا یہ عالم تھا، مسجدوں سے تعلق کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ نے مسجد نبوی سے اپنا مصلی اٹھایا اور بقی شریف میں تشریف لے گئے۔ ایک تازہ قبر کے کنارے آپ نے مصلی بچھایا، اپنے پروردگار کا سجدہ کیا اور اپنے پیغمبرانہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ صحابہ کرام نے اس عمل کو انتہائی حیرت سے دیکھا، انتہائی تعجب سے کہ اللہ کے رسول نے قبرستان میں نماز ادا فرمائی اور دعا فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہاں دعا کیوں فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو تازہ قبر بنی ہوئی ہے یہ اس بوڑھی خاتون کی ہے جو رات کے دھندلکے میں مسجد میں آ کے جھاڑو دے جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اس لیے اٹھائے ہیں تاکہ میں ان کی اس خدمت کا صلہ دے سکوں، بدلہ دے سکوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس پیغمبر رحمت کے ہاتھ مسجد میں جھاڑو دینے والوں کے لیے اٹھ سکتے ہیں، کیا اس پیغمبر رحمت کے ہاتھ ہم گنہگاروں کے لیے نہ اٹھیں گے جو مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا سامان فراہم کر رہے ہیں، خدا قدیر و جبار کے حضور میں جھکنے کی بات کر رہے ہیں، کیا اس پیغمبر گرامی وقار کی شفاعت ہمیں نصیب نہ ہوگی؟ آج آپ جو بھی تعاون کریں گے یا جو بھی تعاون آپ نے کیا ہے اس امید پہ کیجئے کہ نگاہ مصطفیٰ نے قبول فرما لیا تو شفاعت نصیب ہو جائے گی، نجات نصیب ہو جائے گی، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا اور کامیابی کی ضمانت ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ کیجئے اور غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنانے والوں کے لیے کتنی نعمتوں اور کتنی برکتوں اور کتنی کامیابیوں کی ضمانتیں دی ہیں۔ وقت ہوتا تو اس پہ تفصیلی تقریر کی جا سکتی، صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، مسجد کی تعمیر آج کے دور میں تمام مسلمانوں کا ایک بنیادی فریضہ ہے، ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی ان ذمہ داریوں کے لیے ایک مقام بناتے ہیں، ایک جگہ بناتے ہیں جہاں ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکے، ہمارا دین محفوظ ہو سکے۔ جو لوگ یہاں 30-40 سال سے موجود ہیں، 25-30 سال سے موجود ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب مسجدیں نہیں تھیں تو کیا اتنے نورانی چہرے یہاں نظر آتے تھے، کیا اتنی داڑھیاں نظر آتی تھیں، کیا اتنے سجدہ نظر آتے تھے، کیا اتنے علماء نظر آتے تھے، کیا اتنی پیشانیاں سجدہ ریز ہوتی تھیں، کیا جمعہ اور عیدین کا یہی عالم ہوتا تھا، کیا 5 وقتہ اذانیں ہوتی تھی؟ یہ دینی بہار اور یہ ایمانی فصل بہار انہی مسجدوں کا نتیجہ ہے، انہی عبادت گاہوں کا نتیجہ ہے، اور یہ جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے عبادت کا یہ ماحول بڑھتا جائے گا، طاعت کا یہ ماحول بڑھتا جائے گا، بندگی کا یہ ماحول بڑھتا جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائیوں کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے وہ بھلائی خود کر رہا ہو۔ آپ نے ایک سجدہ گاہ بنا دی، مصلی کی ایک جگہ بنا دی، صبح قیامت تک جتنے سجدے ہوں گے ان تمام سجدوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہم سے تو کتنے سجدے چھوٹے ہوئے ہوں گے، ہم سے تو کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، مگر کاش ہم اپنے نامہ اعمال میں وہ سجدے بھی لکھوا لیں جو ہم نے نہیں کیے ہیں، وہ نمازیں بھی لکھوا لیں جو ہم نے نہیں کیے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے اور جب مسجد کا بھرپور انتظام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغداد کے ایک بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہیں سرکار کی حدیث سنی تھی، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔
اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا میں تنہا ایک مسجد بناؤں گا. اس نے پورے بغداد میں اعلان کر دیا کہ یوں تو مسجدیں سب بناتے ہیں مگر یہ مسجد تنہا میں بناؤں گا, اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا, اور اگر کسی نے شریک ہونے کی کوشش کی تو ممکن ہے وہ قابل گردن زدنی ہو. مسجد کی بنیاد پڑ گئی, مسجد کی دیواریں اٹھنے لگی اور پورا بغداد تڑپتا رہا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسجد بنتی تو ہر مسلمان خواہ ایک اینٹ ہی رکھ دینے کی حد تک سعادت حاصل کرنا ضروری سمجھتا تھا. وہ جانتا تھا کہ مسجدوں کے بنانے کے لمحات روز روز نہیں آتے, زندگی میں ہر روز مسجد نہیں بنتی ہے, زندگی میں کبھی کبھی اور کہیں کہیں بنتی ہے. ممکن ہے آج ہم نے یہ مسجد بنائی یا حصہ لیا اور پھر زندگی میں کسی دوسری مسجد کا حصہ ہم کو نہ مل سکے. اس خیال سے ہر مسلمان یہ ضروری سمجھتا تھا, لازمی سمجھتا تھا کہ مسجد میں حصہ لے. بادشاہ نے یہ ظالمانہ نظام, یہ ظالمانہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ کوئی حصہ نہیں لے گا. مسجد کی دیواریں اٹھ رہی تھی اور مسلمانوں کے دل بیٹھ رہے تھے. مسجد دیواریں اٹھ رہی تھی اور مسلمانوں کے ضمیر مضطرب تھے. مسجد کی دیواریں اٹھ رہی تھی اور مسلمان بے چین تھا. اس کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ ایک لکڑہارا جو روز لکڑیاں لے کے اس طرف سے گزرتا تھا سر پہ, اس نے دیکھا کہ مسجد بن رہی ہے اور ہم حصہ نہیں لے سکتے. اس نے سوچا کہ افسوس, ہماری زندگی میں مسجد بن رہی ہے, نہ معلوم اب کبھی اور بنے یا نہ بنے. یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں ہے, یہ پیغمبر کا وعدہ ہے کہ جس نے مسجد بنائی اسے اللہ کا گھر ملے گا. اس سے بڑا وعدہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے گھر سے محروم ہو رہے ہیں. اس نے ایک چالاکی کی, لکڑی کے گٹھر میں ایک اینٹ خرید کر کے رکھ لی اور گٹھر کو ذرا یوں ہی لوس سا رکھا اس نے اور لے کر کے چلا, اور جہاں بادشاہ کی اینٹوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے وہی ٹھوکر کھا کے گر گیا, لکڑی کا گٹھر کھل گیا. اس نے لکڑی باندھ لی, اینٹ وہیں چھوڑ کر کے چلا آیا. اس طرح سے ان اینٹوں میں ایک اینٹ اس لکڑہارے کی شامل ہو گئی اور اس کے بعد مسجد مکمل ہو گئی. جب مسجد مکمل ہو گئی تو رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں 2 محل بنے ہوئے ہیں, ایک محل پہ میرا نام لکھا ہوا ہے, ایک محل پہ لکڑہارے کا نام لکھا ہوا ہے. وہ حیرت زدہ ہوا, میں نے تو مسجد بنائی ہے اس لیے مجھے محل ملا ہے, لیکن اس لکڑہارے نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو مسجد نہیں بنائی, میں نے تو حکم کر دیا تھا کوئی بھی مسجد میں حصہ نہیں لے گا. اس کو یہ جنت کیسے مل گئی؟ اس کو اتنا بڑا محل کیسے مل گیا؟ معاذ اللہ میرے بغل میں لکڑہارا رہے گا. بادشاہوں کا مزاج. صبح کو اٹھا وہ اور اس نے لکڑہارے کو بلایا اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تو مسجد بنائی تھی اس لیے میرا محل بنا ہے وہاں جنت میں, تمہارا محل کیسے بنا ہے؟ لکڑہارے نے جب سنا کہ بادشاہ نے خواب میں میرا محل بھی دیکھا ہے تو مسرتوں اور خوشیوں کے ہجوم میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا بادشاہ اب تو میرا سر قلم کر دے تو بھی مجھے یقین ہے کہ میری جنت بن چکی ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سن, میں نے ایک اینٹ تیری اینٹوں کے ڈھیر میں شامل کر دیا تھا, اللہ نے اس اینٹ کے صدقے مجھے بھی محل عطا فرمایا ہے. بادشاہ غصہ تو ضرور ہوتا مگر شاید حقیقت واضح ہو چکی تھی, اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اس نے کہا افسوس کہ میں نے بغداد کے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے سے روک کر کے نہ معلوم کتنی جنتیں چھین لی ہیں, میں بڑا ظالم ہوں. اس نے حکم دیا مسجد دوبارہ شہید کر دی جائے اور بغداد کا ہر مسلمان کم از کم ایک اینٹ ڈالے, اور اگر وہ نہ ڈال سکتا ہو تو بادشاہی خزانے سے اس کی طرف ڈال دی جائے تاکہ کوئی مسلمان محروم نہ رہ جائے, کوئی مسلمان مسجد کے حصے سے محروم نہ رہ جائے, جنت میں ایک مقام سے محروم نہ رہ جائے. اے مسلمانوں, یہ لمحہ یہاں بھی آ چکا ہے. وہ تو ایک اسلامی ملک تھا, اسلامی زمین تھی. مجھے یقین ہے کہ بغداد میں اسلامی حکومت کے زیر سایہ جو مسجدیں بنی ہیں اس سے زیادہ تمہیں ثواب یہاں ملے گا کہ تم کفر کی زمین پہ بنا رہے ہو, تسلیس کی زمین پہ بنا رہے ہو. اس لیے عزیزو, اس میں آپ جتنا حصہ ڈال سکے ہو اس کے لیے میں دعا کروں گا, اللہ قبول فرمائے. اور اگر نہ ڈالتے ہو تو آج علماء کرام خاص طور پر پیر علاء الدین صدیقی صاحب کو گواہ بنا کر کے اس حصے میں شریک ہو جاؤ تاکہ پروردگار عالم تمہیں اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے. آپ اپنے ذہن کو تیار کر لو.